آلہ و صحبہ کذالک۔ عزت و تکریم کے لائق حضرت قبلہ علامہ فیض الرحمن صاحب زیدہ علم و قابل احترام واجب المحبت علامہ قاری سرفراز صاحب معظمی، تمام احباب اہل سنت، آج ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں گفتگو فرماتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ شاید جس طرح ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور میدان عرفات میں جمع ہو کر ارکان و مناسک حج ادا کر رہے ہیں، آئندہ زندگی میں یہ اجتماع اور یہ سنگت شاید نصیب نہ ہو۔ یہ سننے کے بعد یقیناً اہل ایمان کے خیالات میں، دلوں میں یہ سوچ آئی تھی کہ حضور اگر اشارہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے، اس جہان کو چھوڑنا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے آسرے پہ ہوں گے؟ ہم کس کے سہارے پہ ہوں گے؟ زمانے کے بے رحم طوفانوں کے حوالے نہ ہو جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس سوچ کا جواب عطا فرما دیا۔ آقا کریم نے فرمایا، میں تمہیں بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہیں تکریم و سعادت عطا فرمانے کے لیے، تمہیں مثالی انسان بنانے کے لیے، تمہیں رب قدیر کا محبوب بنانے کے لیے، اور تجھے جنت کا راہی بنانے کے لیے، اور تمہیں امت کی رہنمائی اور قیادت سونپنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ میں رات کے سناٹوں میں تمہارے اخلاق و کردار کو اجلا بنانے کے لیے اپنے رب سے فریادیں کی ہیں۔ میں نے اپنی تبلیغ سے تمہیں کردار و اخلاق کی وہ معراج عطا کی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا
امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جس جماعت کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، جس جماعت کے اخلاق و کردار کو رسول اللہ نے سنوارا ہے، جس جماعت کے سینوں کو اللہ کی معرفت کا خزینہ رسول اللہ نے بنایا ہے، اور جس جماعت کی روحوں میں محبت خداوندی کی سرشاری رسول اللہ نے رکھی ہے، اور جس جماعت کے قلوب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت کا سرور اللہ کے نبی نے پیدا کیا ہے، اس جماعت کا امتحان اللہ نے لیا، اور امتحان نمازوں کا نہیں لیا، روزوں کا نہیں لیا، حج عمرے کا نہیں لیا، حقوق اللہ کا نہیں لیا، حقوق العباد کا نہیں لیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس جماعت کے دلوں کا امتحان لیا۔ اعمال صالحہ تو کرامن کاتبین کے نالج میں موجود ہیں، کرامن کاتبین کے علم میں موجود ہے۔ دائیں کندھے والے اعمال صالحہ لکھ رہے ہیں، بائیں کندھے والے دوسرے معاملات کاغذ میں محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن جو معاملات قلب ہیں، جس دل میں کسی کی محبت کا، کسی کی عظمت کا، کسی کے احترام کا، اور سب سے مکمل لفظ کسی کی وفا کا مرکز دل ہوا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے جس جماعت کو رسول اللہ نے سنوارا اور سجایا ہے، ان کے دل کا امتحان لیا کہ ان کے دل کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، رسول اللہ کی عقیدت و احترام، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو وفا کا رشتہ ہے وہ کس درجے اور کس لیول کا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا امتحان چونکہ میں نے لیا ہے تو اس امتحان کا نتیجہ بھی اور اس کا رزلٹ بھی میں ہی آؤٹ کرنے والا ہوں، میں ہی سکھ بتانے والا ہوں۔ میں کسی محتمم کے حوالے نہیں کر رہا، میں کسی بورڈ کے حوالے نہیں کر رہا، میں کسی ادارے کے حوالے نہیں کر رہا۔ امتحان چونکہ میں نے لیا ہے، رزلٹ کا اناؤنس بھی میں کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ سارے کے سارے بخشے ہوئے بھی ہیں اور بڑے اجر والے بھی ہیں۔ تو اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور کے چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، حضور اس دنیا سے چھوڑنے کا اشارہ دے رہے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس خیال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا فکر مند نہیں ہونا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، دو چیزیں نہیں چھوڑ کے جا رہا، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ذرا الفاظ پہ توجہ فرمائیے گا، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، فرمایا دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں کی توجہ مبذول ہوئی، لوگ حیرت سے حضور کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کون سی دو وزنی چیزیں ہیں جو رحمت عالم ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری پیشوائی کے لیے، اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے لیے، اور جنت کی طرف اٹھنے والے قدموں کو ڈگمگانے سے بچانے کے لیے، اللہ کی معرفت کا جو خزینہ ملا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور رسول اللہ کے پیار سے جو سینہ مدینہ بنا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے دو کون سی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا ایک قرآن ہے، دوسرا رسول اللہ کی آل ہے۔ انہوں نے تمہاری رہنمائی کرنی ہے، انہوں نے تمہاری سرپرستی کرنی ہے، انہوں نے تمہاری پیشوائی کرنی ہے۔ وزنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں قرآن مجید رکھا ہو، عام تاج کمپنی کا رکھا ہو، قرآن کمپنی کا رکھا ہو،
کسی زمانے میں ممتاز کمپنی ہوتی تھی، اچھے قرآن چھپتے تھے، وہ رکھا ہو، اگر میں چاہوں تھوڑا سا تکلف کروں، میں 4 انگلیوں پہ بھی وہ قرآن اٹھا سکتا ہوں، پوری ہتھیلی کو استعمال نہ بھی کروں، 4 انگلیوں پہ بھی وہ قرآن اٹھا سکتا ہوں، پھر قرآن کو وزنی کیسے کہا؟ دوستان ذی وقار، وزن حقیقی بھی ہوتا ہے اور وزن حکمی بھی ہوتا ہے۔ حقیقی وزن جو وزن ہونے کے اعتبار سے، وزنی ہونے کے اعتبار سے چیز اٹھائی نہ جا سکے، اور حکمی وزن یہ ہے کہ بظاہر اس کا ویٹ نہیں ہے، بظاہر اس کا وزن نہیں ہے، بظاہر اس کا بوجھ نہیں ہے، لیکن اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت اور اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ انسانیت کے سارے دماغ بھی ذہنی اعتبار سے اس کا وزن اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا نہ سکے۔ بس توجہ، آپ بات سنیں، چونکہ ہمارے پاس وقت شارٹ رہ گیا ہے حضرات ذی وقار۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا میری آل ہے، یہ 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بات سمجھنے والی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وزن سے مراد قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث ذہین لوگ یاد کرنے کی کوشش کر لیں، پوری زندگی اس کا لطف آتا رہے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ یخرج منہ، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ یخرج منہ۔ آقا فرماتے ہیں قرآن سے برکت لیا کرو، قرآن کو صرف چومنے کے لیے نہ رکھو، قرآن کو صرف الماری میں برکتیں سمیٹنے کے لیے نہ رکھو، قرآن کو صرف بچی کے جہیز میں دینے کے لیے نہ رکھو، قرآن کو صرف کلخانی کے لیے استعمال نہ کرو، قرآن کو صرف مردوں کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے سورت یاسین کی صورت میں استعمال نہ کرو، بلکہ قرآن سے برکت لیا کرو۔ فَإِنَّهُ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور صرف کلام نہیں ہے، یخرج منہ، یہ اللہ کے وجود سے باہر آیا ہے۔ تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ کلام اللہ یخرج منہ، یہ اللہ کے وجود سے باہر آیا ہے۔ اس کا حصی وزن بھی ہے، اس کا حکمی وزن بھی ہے۔ حضرات ذی وقار، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جب وحی آتی تھی کتابت فرمایا کرتے تھے، وحی لکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں رحمت عالم نے اپنا مبارک سر میری گود میں رکھا تھا، لیٹے ہوئے تھے، قرآن اترنا شروع ہوا، مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ سلسلہ چند سیکنڈ اور جاری رہے گا تو میری ران ٹوٹ جائے گی۔ میدان عرفات میں حضور اونٹنی کی پشت پہ سوار ہے، قرآن اترنا شروع ہوا، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہوا، اونٹنی کے رونگٹے کھڑے ہوئے، پھر وہ کانپنے لگی، پھر اس کے گھٹنے ہلنے لگے، ایون کہ قرآن کا بوجھ نہ برداشت کرتے ہوئے اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرات ذی وقار، اور قرآن مجید نے اس کی طرف کمال انداز میں اشارہ کیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن کا بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ریزے روزے ہو گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، سرمے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ کا مقام ہے نا، نزلہ علی قلبک، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس کلام کو رسول اللہ کے اس سینے پر نازل کیا ہے جس کی عظمتوں، رفعتوں اور وسعتوں اور اس کے تحمل کا رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پہ وضاحت فرمائی ہے، الم نشرح لک صدرک، آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کتنی عظمتیں دے دی ہیں۔ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، یخرج منہ، یہ اللہ کا کلام اس لیے وزنی ہے، یہ اللہ کا کلام اس لیے عظمت سے بھرپور ہے، یہ اللہ کا کلام
اس لیے مخلوق کی طاقت سے بلند ہے کہ یہ اللہ کے وجود سے آیا ہے، وہ اس لیے باعظمت ٹھہرا، اس لیے باوزن ٹھہرا، اس لیے ویٹ ایبل ٹھہرا۔ اور فرمایا دوسری آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی یہی کہا، اس میں وزن ہے۔ قرآن اللہ کے وجود سے باہر آیا ہے، اور رسول اللہ کی آل رسول اللہ کا خون لے کر۔ کیونکہ ہم نے بات کو کسی اور منزل کی طرف لے جانا ہے، ورنہ رک کر حضور کے بلڈ، حضور کے خون مبارک پہ بات کی جاتی کہ اللہ نے اس کو کتنی شان دی ہے، کتنی ویلیو عطا فرمائی ہے، اس بس اشارہ کافی ہے۔ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کا وزن کس لیے ہے کہ وہ اللہ کے وجود سے آیا ہے، اور آل کا وزن کس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ رسول اللہ کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود سے چونکہ ان کو فیض ملا ہے، جس طرح قرآن اس نسبت کی وجہ سے باعظمت اور باوزن ہے، مخلوق رسول اللہ کے وزن کو بھی نہیں جان سکتی، رسول اللہ کے مقام کو بھی نہیں جان سکتی، رسول اللہ کی شان کو بھی جیسا کہ حق ہے نہیں جان سکتی۔ کتنے کتنے بلند ترین امت کے اندر اکابر گزرے ہیں جنہوں نے اس بات پہ مہریں لگائی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ اس کائنات کے اندر مرتبے اور شان کے اعتبار سے کوئی مکرم، کوئی محتشم، کوئی مقدس اور کوئی معظم ہستی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور خود رسول کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ وضاحت کر دی تھی، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر تجھے میرا بڑا قرب ملا ہے، تو میرے سفر کا بھی ساتھی ہے، تو میرے گھر کا بھی ساتھی ہے، تو میرے باہر کا بھی ساتھی ہے، تو میرے اندر کا بھی ساتھی ہے، تو در کا بھی ساتھی ہے، تو گھر کا بھی ساتھی ہے، تو بازار کا بھی ساتھی ہے، تو غار سور کا بھی ساتھی ہے، تو کہاں کہاں وہ جلوتیں اور وہ خلوتیں جو رب قدوس نے مجھے خصوصاً عطا کی ہیں ان میں تو حاضر نہیں ہوا۔ لیکن کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ میں جان گیا ہوں، میں حضور کو پہچان گیا ہوں۔ نانا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ تو پھر ہم حضور کی آل اور حضور کے آل پاک اور حضور کے اہل بیت کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ بس ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں تو یہی سبق دیا گیا ہے کہ معیار، بہت توجہ چاہوں گا، معیار رسول اللہ کی ذات کو بنا لو، جس پر حضور کی توجہ ہو جائے، جس پر حضور کی نظر رحمت ہو جائے، جس کو حضور اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، جس کو اپنی پناہ میں لے لے، جس کو اپنی دامن رحمت کا دامن عطا فرما دے، وہی تمہارا امام بھی ہوگا، وہی تمہارا پیشوا بھی ہوگا، وہی تمہارا قائد بھی ہوگا، وہی تمہارا محبوب بھی ہوگا۔ یہ معیار طے ہو گیا کہ حضور کو جسے اپنا بنا لے، حضور جس کے بارے میں فرما دے کہ یہ میرا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، چل چلاؤ کا وقت ہے، لگتا یہ ہے کہ اس بیماری سے شاید شفا نہیں ہوگی، اور نہیں ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سخت تکلیف میں تھے۔ ایک شخص جس کا نام مروان ہے، کیا نام ہے؟ مروان۔ تھوڑا تاریخ سے جو دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کو مروان کے بارے میں پتا ہے، اس کا ڈیٹا کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے رویے کیا ہیں، حکومت کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے اس کی تاریخ سیاہ ہے، سفید ہے، وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، میں عیادت کے لیے آیا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کو پوچھنے کے لیے، بیماری کی حالت میں، مزاج پرسی کے لیے، بیماری کی کیفیت میں، عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے
مریض تک پہنچنے تک ہر قدم پر اللہ کے فرشتے اس مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس رویے کو اپنا لو۔ یہاں یہ ایک معاشرتی خوبصورتی ہے، اخلاق کے حوالے سے ایک مثالی عمل ہے، اس کے پیچھے جنت کی راہ کی ضمانت بھی ہے، اللہ کے فرشتوں کی مغفرت کی بشارت بھی رسول اللہ نے دی ہے۔ اس کو بھی اپنائیں، ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا کہ میں مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب اسے اندازہ ہوا کہ بات چیت کر سکتے ہیں اور میری طرف توجہ بھی کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا حوصلہ بلند ہوا، تھوڑا اندر تکڑا ہوا، کہنے لگا میں آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا، میں آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ آپ عمر میں اکثر صحابہ میں بڑے ہیں، میں آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر بہت سارا ظاہری باطنی فیض لوٹا ہے، میں آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے عالم بھی ہو، حدیثوں کے حافظ بھی ہو۔ حافظ حدیثوں کے حافظ صحابہ میں ابو ہریرہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ وہ تعریف کر رہا ہے آپ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اسلام کے دامن میں آ کر حضور سے فیض صحبت بھی اٹھایا ہے، حضور کی حدیث سے سنی ہے، حضور کی حدیثوں کو یاد کیا ہے، حضور کی حدیثوں کو آگے پہنچایا ہے۔ یہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ تعریف کرتے کرتے اس کی زبان سے ایک جملہ پھسلا، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگا لیکن ایک بات مجھے پسند نہیں ہے۔ بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس کی اقتدار اور حکمرانی اس کے پاس تھی، بات کر سکتا تھا۔ کہنے لگا باقی سب باتیں بڑی اچھی ہیں آپ کی ذات میں، لیکن ایک بات مجھے اچھی نہیں لگتی، ایک بات مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا آپ حسن و حسین سے بڑا پیار کرتے ہو، حسن و حسین کا بڑا احترام کرتے ہو، حسن و حسین کے بڑے خوبصورت اور دل نواز اور روح افزا انداز میں تذکرے کرتے ہو، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ دیکھ لو مروان کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، خود جماعتوں کا امامت بھی کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، نمازیں پڑھاتا بھی ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے نالج، اپنے فہم و فراست، اپنے تجربے، اپنی حکمت عملی سے بڑی ذمہ داریاں اور بڑی ڈیوٹیاں بھی نبھا رہا ہے۔ لیکن عربوں نے کہا ہے کل اناء یندج بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہوا کرتا ہے نا نکل کے رہتا ہے۔ بہت توجہ، برتن میں جو ہوا کرتا ہے نکل کے رہتا ہے۔ بندہ گیٹ اپ جیسا بھی بنا لے، بندہ ماحول سے متاثر ہو کر ماحول سے جتنا بھی اپنے آپ کو جوڑ لے، اندر جو ہوتا ہے وہ نکل کے رہتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ صحابی رسول ہے اور کہتا ہے حافظ الحدیث ہے، کہتا ہے عالم حدیث ہے، کہتا ہے آپ متقی اور پرہیزگار ہے، کہتا ہے آپ کی اسلامی فلاحی ملکی دینی علمی روحانی بڑی خدمات ہیں، سب کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن جو برتن میں ہوا کرتا ہے وہ نکل کے رہتا ہے۔ کہتا ہے حسنین کریمین سے بڑا پیار کرتے ہو، حسنین کریمین کے بڑے تذکرے کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، آپ سے ضبط نہ ہو سکا، برداشت نہ ہو سکا، پوری قوت سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جس تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی غصہ اتنا آ گیا کہ اس کو ہاتھ مارا، وہ چارپائی سے نیچے جا گرا، یہ غصے کا اظہار کیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے مروان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حضرات ذی وقار کہنے لگے، سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے میں تجھے ایک منظر بتاتا ہوں، ایک سین جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، پھر تجھے اندازہ ہوگا حسنین کا مقام رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔
میں نے کہا نا کہ معیار حضور کی ذات ہے. حضور جس کو اپنا کہہ دے, حضور جس سے پیار کرے, حضور جس کو احترام بخشے, حضور جس کو وقار بخشے, حضور جس کو اپنے دامن رحمت میں لے لے, وہ ہمارا محبوب ہے, وہ ہمارا قائد ہے, وہ ہمارا امام ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے مجھے ایک منظر یاد ہے, سفر میں تھے رحمت عالم کے ساتھ, اور بھی کتنے غلام سفر میں سفر کر رہے تھے, کوئی منزل دور تھی, بہت ساری سواریاں, اور ان سواریوں کے اوپر بہت سارا ساز و سامان بھی لدا تھا. خواتین بھی اس سفر میں شامل تھی. خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ بھی اس سفر میں موجود تھی, اونٹ پر تشریف فرما تھی, اور اونٹ پر وہ کجاوا, انہوں ساڑی پنجابی ڈولی آکھ لو, ڈولی نما ایک چھوٹا جہا حجرا, کجاوا, وہ کجاوا تھا, پردے تھے چاروں طرف. خاتون جنت بھی اس میں سوار تھی. تھوڑی دیر کے بعد حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی, جس طرح بچے بلکتے ہیں, بلک رہے تھے. رحمت عالم نے اپنی سواری کی مہار روکی, فرمایا میرے بچے, یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, ان کو کیا ہے, میرے بچے. ذرا اس جملے کی معنویت پہ غور کرو. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو لفظوں میں حسن و حسین کے ساتھ اپنے رشتے کا بھی اعلان کیا ہے, اور اپنی بے پناہ محبت کا بھی اظہار کیا ہے. میرے بچے. سواری روک لی, سارے مسافر رک گئے. سیدہ خاتون جنت کے اونٹ کے قریب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اونٹ لے گئے اور پوچھا انہیں کیا ہے. خاتون جنت نے صرف اتنا لفظ بولا, پیاس. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا لفظ بولا, پیاس. رحمت عالم کو اندازہ ہو گیا. آپ نے اعلان کیا کہ جس جس کے پاس مشکیزے میں پانی ہے وہ آ کے پیش کرے. سب کے مشکیزے قدرتاً خالی ہو چکے تھے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو مصنوعی پانی وہاں موجود ہے, لیکن اس زمانے میں پانی دور دور تک ملنا ممکن نہیں تھا. وہ جو مشکیزے تھے چمڑے کے وہ بھی خالی ہو چکے تھے. صحابہ نے بہت کوشش کی, ایک قطرہ اس سے, ایک گھونٹ اس سے, کچھ پانی اس سے, لیکن پانی دستیاب نہ ہو سکا. رحمت عالم اونٹ کو سیدہ خاتون جنت کے اونٹ کے اور قریب لے گئے, کہنے لگے ایک بیٹا مجھے دو, ایک بیٹا مجھے دو. سیدہ خاتون جنت نے پردہ ہٹائے بغیر نیچے سے ہی حضرت حسن کو رحمت عالم کے حوالے کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, پھر اپنی مبارک زبان حسن کے منہ میں ڈال دی. وہ جو رو رہے تھے, بلک رہے تھے, پیاس کی شدت کی وجہ سے انتہائی بیزار تھے, وہ جب کوثر والی زبان ان کے منہ میں پہنچی, کیا پیاس باقی رہنی تھی, کیا بے قراری باقی رہنی تھی, خاموش ہو گئے, پرسکون ہو گئے. پھر فرمایا حسین کو مجھے دو. حسین کو پیش کیا گیا. رحمت عالم نے پہلے سینے کے ساتھ لگایا. آج کسی اس گئے گزرے وقت میں کسی اللہ کے بندے پر کسی کو اعتماد ہو جائے, یہ نیک ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ زبان کا ستھرا ہے, یہ آنکھ کا پاک ہے, یہ کانوں کا پاک ہے, اس کی جلوت درست ہے, اس کی خلوت درست ہے, اس کے مجمع میں رہنا بہترین ہے, اس کا تنہائی میں جانا بہترین ہے. لوگ اس کے بارے میں اچھے بول بولنے شروع کر دے, اگر وہ مصافحہ کر لے یا بچے کو ہاتھ لگا دے, بچے کے سینے پر ہاتھ رکھ دے, مدتوں مخلوق خوشی کا اظہار کرتی ہے, آنے والی نسلوں کو بتاتی ہے کہ خواجہ سدید الدین معظم آباد سے آئے تھے, انہوں نے ایک بول بولا تھا, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, بچپن میں انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا. اگر 15ویں صدی میں رسول اللہ کا ایک غلام اس لیول پہ پہنچے کہ وہ محبوبیت کے مرکز میں چلا جائے, تو امام حسن اور امام حسین جن کو رحمت عالم بذات خود اپنی زبان عطا فرما رہے ہیں, اور وہ اس زبان کو سک کر کے چوس کے اپنے اندر اللہ کی رحمتوں, برکتوں اور رسول اللہ کے فیضان کے سمندر اتار رہے ہیں, ان کی عظمتیں کیسے بیان ہو. یہ مروان کو سیدنا ابو ہریرہ سنا رہے ہیں. اگر آپ اپنے خوبصورت ذہنوں کے ساتھ پوری دل جمی اور توجہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں تو پھر آپ کو اندازہ یہ بھی ہوگا کہ صحابی اور آل رسول میں اگر دیوار کھڑی کی ہے تو کسی نے کی ہے
اللہ نے تو اعلان کیا ہے رحماء بینہم، صحابہ اور رسول اللہ کی آل ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور اسی پیار کی ایک مثال سنا رہا ہوں۔ مروان کے سامنے ڈٹ کر حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کی، اور سنیے بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے مروان آج مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے، نمازیں، روزے، امامتیں، حج، دیگر نوافل، دیگر عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد الگ مقام رکھتے ہیں، اور آل رسول کی محبت اور آل رسول کے احترام کی جو چاندنی سینوں میں ہوتی ہے وہ الگ مقام رکھتی ہے۔ پورے ماحول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کھول کے فرما دی۔ تو توجہ چاہتا ہوں، یہ سارا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ ابو ہریرہ مروان کو تو سمجھ آئی یا نہ آئی، اس کی آنکھیں کھلی یا نہیں کھلی، وہ حقیقت شناسی کے مقام پہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ رومی نے ایک بات کی ہے، آپ دوستوں کو فائدہ دے گی۔ رومی کہتے ہیں بندہ کبھی لالچ میں اور کبھی ضد میں، کبھی لالچ میں اور کبھی ضد میں اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ بھی پٹی بچ جاتی ہے اور اس کے کانوں میں بھی روئی ٹھوس جاتی ہے، نہ نصیحت سننے کے لیے تیار ہے، نہ عظمتیں دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ مروان تو کس لیول پہ ہے ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروان کے سامنے یہ جو تقریر فرما رہے ہیں اور اس کو آل پاک کی محبت کے حوالے سے اپنی آنکھوں دیکھا حال جو سنا رہے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو ہریرہ مجھ سے، آپ سے اور آنے والی قیامت تک جو حضور کی امت ہے اس سے یہی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ معیار محبت ہے۔ جس کو رسول کہے حسن میرا ہے، جس کو رسول کہے حسین میرا ہے، جس کے بارے میں رسول کہے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، رسول کہے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جس کے بارے میں رسول کہے اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ پھر ہم بخل سے کام لیں، پھر ہم کنجوسی کریں، پھر ہم ضرب تقسیم اور جمع تفریق میں مبتلا ہو کے رسول اللہ کی نظروں سے دور ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کوتاہی ہے، اس سے بڑی کوئی حرمان نصیبی ہے، اور اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالی، یہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں نے ذرا آگے جانا ہے، صرف میں اشارتاً ضمناً یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے یہ منظر دیکھا، حسن آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، بچپنا ہے، ٹانگیں کمزور ہیں، ٹانگیں پتلی ہیں، اور زیادہ چلنے کا ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، کمزوری بھی ہے ٹانگوں میں بچپنے کی وجہ سے، تجربہ بھی نہیں ہے، بس شوق میں مسجد نبوی میں آ گئے، مجمع ہے، جمعے کا ماحول ہے، جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے، حضرت حسن بھی لڑکھڑائے، حضرت حسین بھی لڑکھڑائے، امام حسن امام حسین وہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹانگیں دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے لڑکھڑائے اور زمین پہ گر گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا، کسی دوست سے نہیں کہا، کسی یار سے نہیں کہا، کسی اپنے غلام سے نہیں کہا ان کو اٹھا لو اور میرے پاس آ لو، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، اور مجمع کو چیرتے ہوئے شہزادوں کے قریب جلوہ گر ہوئے، حسن کو دائیں بازو پہ، حسین کو بائیں بازو پہ۔ کسی کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا، آج کا 5 چھوٹے چھوٹے مریدوں والا پیر بھی قابو، سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ آپ مجھ سے بہتر زمانے کو جانتے ہیں، یہ زمانے کی ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کے کیا رویے ہو گئے ہیں، اور ادھر رحمت عالم کائنات کے تاجدار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، رسول کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، عرش اولا کے دلہا ہیں۔ حضرات ذی وقار وہ ممبر چھوڑ کے، خطبہ چھوڑ کے مجمع میں تشریف لے جاتے ہیں، حسن و حسین کو اٹھا لیتے ہیں، اور قدرت کا کمال حسین اتفاق ہے کہ اس حدیث کا بھی مرکزی راوی ابو ہریرہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کا روایت کرتے ہیں، اور صحابہ سے بھی مختلف الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھایا اور منبر پہ جا کے جلوہ گر ہوئے، ایک کو دائیں گھٹنے پہ بٹھا لیا، دوسرے کو بائیں گھٹنے پہ بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد رسول رحمت نے، وہ مشہور جملہ ہے، حضور نے فرمایا تھا اولاد اور مال آزمائش ہوتی ہے، مال اور اولاد آزمائش ہوتی ہے، یہ جملہ بھی فرمایا۔ اور ایک جملہ یہ فرمایا رفعتہما، رفعتہما، لوگوں دیکھ لو میں نے ان دونوں کو اٹھایا ہے، یہ رفع سے نکلا ہے، میں نے ان دونوں کو عروج دے دیا ہے، میں نے ان دونوں کو بلندیاں عطا فرما دی ہے۔ اس جملے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے زمانے کی تصویر واضح کر دی تھی کہ ان شانئک ھو الابتر، حسن کا دشمن، حسین کا دشمن اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں، اپنی لوکیشن میں اٹھے گا لیکن سر نگو ہو جائے گا، اٹھے گا نیست و نابود ہو جائے گا، اٹھے گا خاسر اور برباد ہو جائے گا۔ یزید کے 22 بچے ہونے کے باوجود نہ کائنات میں کوئی یزید ملتا ہے نہ اس کا خون ملتا ہے، ادھر رحمت عالم کی اولاد حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے وجود کے اعتبار سے بھی زندہ، اپنی سیرت کے اعتبار سے بھی زندہ، اپنے کردار کے اعتبار سے بھی زندہ، اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی زندہ، اپنے کمال کے اعتبار سے بھی زندہ۔ ان کو میں نے اٹھایا ہے، ان کے نصیبے میں جو بلندیاں ہیں وہ میری عطا ہیں، وہ ان عطاؤں کا سبب میں ہوں، اور جس کے پیچھے رسول اللہ ہو، پیر سیال پشت پہ کھڑا ہو جائے بندے کا سر آسمان سے جا ٹکراتا ہے۔ میں تو اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس نے جاگتے ہوئے پیر سیال کے سر پہ اپنی دستار سجائی تھی، اور رسول کریم کی بات کر رہا ہوں ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ قرآن نے میرے اور آپ کے رسول کا یہ سٹیٹس بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہمارے جتنے انعام ہیں، ہماری جتنی نعمتیں ہیں، ہماری جتنی عزتیں مخلوق کے لیے طے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے وہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ جسے چاہیں عزتیں بخشے، جسے چاہیں برتریاں عطا فرمائیں، جسے چاہیں مقاموں مرتبے عطا فرمائیں۔ تو حسن و حسین کو جو عزتیں ملی ہیں، جو رفعتیں ملی ہیں، جو شانیں ملی ہیں، جو نام، کردار اور اخلاق کمال تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ کی نسبت بھی ہے، رسول اللہ کی تربیت بھی ہے، رسول اللہ کی نگاہ بھی ہے۔ آپ کو یاد نہیں؟ بالکل ننھے شہزادے ہیں، مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں کھجوروں کے بول دے ٹوکرے رکھے ہیں، ننھے شہزادے کھیلتے ہوئے آئے، ایک نے ایک ٹوکرے میں، دوسرے نے دوسرے ٹوکرے میں اپنے ننھے ننھے ہاتھ ڈالے۔ رحمت عالم نے اب کی بار بھی خود ہاتھوں سے کھجوریں نکالی، ہاتھ جھٹکا، فرمایا یہ صدقہ ہے جو آل رسول کے لیے حرام ہے۔ سال 1.5 کی عمر میں جب تربیت کا یہ نظام شروع ہو چکا ہے، آگے جا کر شہزادے عظمت و شان کی کس بلندی پہ جلوہ گر ہوئے ہوگی۔ حیرت یہ ہے کہ رحمت عالم جب دنیا سے تشریف لے گئے، حسن و حسین کی عمر بالترتیب 6 سال، 7 سال، 7 سال، 7.5 سال، 5 سال کی روایت بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین اور امام حسن نے باقاعدہ اپنے کانوں سے حضور کی مبارک زبان سے جو ارشادات سنے تھے ان کو یاد رکھا، ان کو سمجھا، ان کو امت تک پہنچایا۔ ایک مشہور حدیث ہے، رحمت عالم نے فرمایا، سینکڑوں بار آپ نے سنی ہے، حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر صلات نہ بھیجے، مجھ پر سلام نہ بھیجے، وہ بخیل ہے۔ بخیل کون ہوتا ہے آپ نے نہیں بتانا، آپ نے بتانا۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس۔ حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر پاک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، آقا نے فرمایا کیا ہے وہ؟ کنجوس ہے۔ یہ حدیث بھی امام حسین نے روایت کی ہے۔
چونکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ ساری روایات پہ سرسری گفتگو کرتا، صرف ذہن بتا رہا ہوں کہ اس شہزادگی کے عالم میں، بچپن کے عالم میں رسول اللہ کی تربیت کا فیضان ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور کبھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضور کی بارگاہ میں شہزادوں کو پیش کرتے تھے، اور رحمت عالم جو دم کرتے تھے وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور ان شہزادوں کے صدقے وہ دم آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ بچوں کے دم کے جو الفاظ امت کو ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ عطا ہوئے ہیں، یہ بھی حسنین کریمین کی خیرات ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کلمات کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں اپنے ان شہزادوں کو تیرے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، تیرے ناموں کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، پناہ میں جاننے والا حسن ہو، پناہ میں جاننے والا حسین ہو، اور پناہ میں بھیجنے والا کائنات کا تاجدار ہو، پھر حسن کے بارے کوئی کمزور بات کرنا، حسین کے بارے کوئی کمزور بات کرنا، یہ اسلام کی نشانی نہیں، یہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ مروانی اور یزیدی سوچوں سے اپنے ذہنوں کو پاک کر لو، مروانی اور یزیدی تصورات سے اپنے دلوں کو خالی کر لو۔ حسن ہو، حسین ہو، علی پاک ہو، خاتون جنت کی سردار ہو، یہ تمام ہستیاں وہ ہیں جن کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کے لیے رسول اللہ کی ذات اور اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اور امت کے اندر جتنے بھی ذمہ دار لوگ گزرے ہیں، کسی نے بھی ان کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے آنکھیں بند نہیں کی۔ اس پہ میں مثالیں دینے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں اپنے انداز میں آپ کے خوبصورت ذہنوں تک کچھ ایسے موتی رکھنا چاہتا ہوں جس کی حوالے سے کئی شکوک دور ہونے چاہیے، کئی کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے روح کی دنیا میں ایک خوشبو کا تسلسل آنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، امت میں بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ایسے ہیں ہر طبقے کے، جنہوں نے آل پاک سے محبت، آل پاک سے ادب اور آل پاک سے احترام کیا ہے، اور اس کی تعلیم دی ہے، اس کی تلقین کی ہے، اس کے فوائد بتلائے ہیں، اس کے نتائج بتلائے ہیں، اور اس ادب و احترام کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کے دربار سے جو انعامات ملتے ہیں ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ ہر طبقے کے لوگ، عالمگیر بادشاہ، میں نے کس کا نام لیا؟ عالمگیر بادشاہ کا نام لیا ہے۔ یہ ہندوستان کا مشہور بادشاہ ہے۔ یہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، یہ باطنی طور پہ ایک مقام پہ پہنچنے والا شخص تھا۔ حضرت امام مجدد الف ثانی کے صاحبزادے اور بڑے بیٹے خواجہ معصوم سے اس کی بیعت تھی۔ یہ آپ نوٹ رکھیں گے۔ عالمگیر بادشاہ اورنگزیب، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیت المال سے تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا، مسلح بنا کر اور ٹوپیاں بنا کر بیچتا تھا، اس سے اپنی رزق کا انتظام کرتا تھا۔ کئی حوالوں سے ذرا کٹر بھی تھا تاریخ میں، اس کے بارے میں موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بھی کہا جاتا ہے وہابی قسم کا بادشاہ تھا، لیکن وہابی نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کی کچھ باتیں ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب، اللہ اکبر، یہ حضرت خواجہ معصوم امام ربانی مجدد الف ثانی کے بڑے صاحبزادے سے بیعت تھا، اور ان کے بیٹے شیخ سیف الدین، ان کا بھی بڑا نام، کردار اور تصوف کی دنیا میں ایک کام ہے۔ شیخ سیف الدین کی خدمت میں باقاعدہ حاضری دے کر ان سے اسم ذات کا سبق لیا کرتا تھا۔ آپ کیا جانیں اسم کیا ہے، آپ کیا جانیں ذات کیا ہے، آپ کیا جانیں سبق کیا ہے۔ مجھے تو ان چیزوں سے دلچسپی ہی نہیں، کیونکہ میری ترجیح پیسہ ہے، میری ترجیح پیسے سے ملنے والی نعمتیں ہیں، بس وہ ملتی رہے،
خواہ وہ وظیفوں سے ملیں، خواہ وہ نمازوں سے ملے، خواہ وہ تبلیغ میں جاننے سے ملے، خواہ وہ جہاد میں جاننے سے ملے، خواہ وہ خانقاہوں پر پیروں کے ہاتھ اور چومنے سے ملے، بس مجھے ان سے دلچسپی ہے۔ حضرات ذیوقار، یہ ایک الگ جہان ہے جس میں اسم ذات کی بات کی جاتی ہے۔ اسم ذات کو پہلے زبان پر لایا جاتا ہے، پھر زبان سے سانسوں میں لایا جاتا ہے، پھر سانسوں سے انگ انگ میں اتارا جاتا ہے۔ کبھی سردیاں ہوئیں تو رکھیے گا پروگرام، زیادہ سردی بھی نہ ہو اور زیادہ گرمی بھی نہ ہو، اور اس قسم کا کوئی موضوع اس پہ میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اسم ذات اللہ، اللہ بول دیجیے، اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل پیسوں کے لیے تو میں بڑی کثرت سے پڑھتا ہوں، جن قابو کرنے کے لیے میں بڑی محنت کرتا ہوں، موکلات کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے میں 6 مہینے کے چلے بھی کر جاتا ہوں، لیکن سورہ مزمل کا مزاج کیا ہے اور سورہ مزمل کا مطالبہ کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ لے اپنے رب کا نام، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، جب وہ نام تیری جڑوں میں بیٹھ جائے گا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو یوں ہوگا جیسے ہتھ کار وال دل یار وال۔ بظاہر تو رکن میں ہوگا لیکن تیرے دل کے رابطے اللہ کے عرش کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے شیخ سیف الدین سے باقاعدہ تربیت لی، ذکر اسم ذات لیا، اور اس کے انوار اور تجلیات بھی اس نے محسوس کیے۔ مکاتیب شریف کے اندر ساری تفصیل موجود ہے۔ حضرات ذیوقار، یہاں بڑے نقش بندی موجود ہے۔ حضرات ذیوقار وہ مختلف سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے بھی کبھی اسم ذات کی بات نہیں سنائی دی، ان کی زبان سے بھی کبھی مراقبے اور اشغال کے تذکرے نہیں گونجے، ان کی زبان سے بھی امام ربانی کے مکتوبات کی بات نہیں چھڑی، ان کی زبان سے بھی کبھی نہیں سنا کہ امام ربانی اب تر نہیں تھے، وہ ایسی اولاد چھوڑ کے گئے تھے جنہوں نے رسول اللہ کی امت کی ذہنی، فکری اور قلبی طہارت کا انتظام کیا تھا۔ اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے جمعے کے موضوعات میں بھی یہ موضوعات آنے چاہیے تاکہ ان دوستوں کو اس حوالے سے ایک خاص آشنائی حاصل ہو۔ تو اورنگزیب عالمگیر کا آخری وقت میں نے پہلے بتا دیا، تقویٰ، پرہیزگاری، حلال کی طلب، راتوں کو جاگنا، مراقبے اشغال کرنا، اسم ذات کے ذکر میں بہت آگے تک جانا۔ اس کے باوجود عالمگیر کا جب آخری وقت آیا، گھر والوں سے کہنے لگا، میرے بڑے بیٹے کے پاس میری ایک امانت رکھی ہے، جب قبر میں مجھے اتارنے لگو اس میں مجھے لپیٹ دینا۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے وہابی قسم کا بادشاہ تھا، اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ گھر والے، دوست احباب حیران ہوئے، کفن بھی ہو جانا ہے، جنازہ بھی ہو جانا ہے، دعائیں بھی پڑھی جانی ہے، صدقے بھی ہونے ہیں، ایصال ثواب بھی ہونے ہیں، مالی بدنی ہر قسم کی نیکیاں اس کی روح کو پیش کی جانی ہے۔ یہ کس چکر میں ہے کہ کوئی چیز ہے جس میں لپیٹ کے مجھے قبر کے حوالے کرنا؟ کسی نے پوچھ لیا، حضور سلامت رہیں، وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ تاکید کر رہے ہیں کہ کفن میں کہ اوپر وہ اوپر لوٹا دینا اور قبر کے حوالے کرنا؟ عالمگیر کی آنکھوں سے اشک گرے، کہنے لگا امام حسین کے روزے کی چادر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اس امت کے اندر یہ غلط بات ہے کہ اہل بیت کو ماننے والے کوئی نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ میں حضور کے منبر پہ بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہوں، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، باقی سب قبضہ گروپ ہے، باقی سب قبضہ گروپ ہے۔ حقیقت کے اینک لگا کر پڑھیں
دیکھے سنے سمجھے آپ کو پتا چلے گا کہ اس سنی کے دل میں ایک طرف رسول اللہ کی عظمت کا چراغ جلتا ہے اور اس کے پیچھے رسول اللہ کی آل اور رسول اللہ کے اصحاب کی محبتوں کا گلشن آباد ہے، اور پھر صحابہ کرام کی رفعتوں کو سلام کرتے ہوئے سنی نظر آتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار عالمگیر حضرت امام مجدد الف ثانی کے گھرانے کا مرید مجدد الف ثانی نے کیا کہا؟ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ میرے والد، ان کا اسم مبارک تھا عبد الواحد چشتی فاروقی۔ فاروقی وہ نسب کے اعتبار سے تھے، چشتی وہ مشرب کے اعتبار سے تھے۔ حد یہ ہے کہ قصور میں شیخ کمال کیتھلی کا مزار ہے، شیخ عبد الواحد ان کے مرید۔ سمجھ آ گئی؟ امام ربانی کے والد چشتی ہیں اور ان کا فیض خانہ پاکستان ہے۔ قصور کے پاس شیخ کمال کیتھلی، شیخ عبد الواحد چشتی ان کے مرید اور خلیفہ تھے، اور کثرت سے اپنی زندگی میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے تھے، حضور کی آل کا بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے۔ جملہ سن لیجئے، مجدد پاک فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد چشتی جب بھی آل پاک کا تذکرہ کرتے، ان کی شانوں کی بات کرتے، ان کی عظمتوں کو سلام کرتے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب کرتے، کچھ بنا کر، کچھ پڑھ کر، کچھ پکا کر ثواب پیش کرتے، تو ہمیشہ یہ کہتے جس کا سینہ رسول اللہ کی آل سے بھرا ہوا ہوگا وہ آخری لمحے میں کلمے کی چھاؤں میں اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ انجام بالخیر، سمجھ آئی؟ آخری وقت کی کامیابی، اس کے بہت نسخے ہیں، ان نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ سنی جیسا سچا اور سچا پیار پیدا کر لے۔ یہ شیخ عبد الواحد نے نسخہ دیا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے والد کا آخری وقت آ گیا، ہم سب گھر والے پاس موجود تھے، میں بھی حاضر تھا، مجھے تو باپ کی ایک ایک بات یاد تھی، اس کا ایک ایک قول یاد تھا، اس کا ایک ایک جملہ یاد تھا، اس کا ایک ایک لمحہ یاد تھا، اس کی ظاہری باطنی کیفیات کا ادراک تھا، اس کی زبان سے نکلنے والے جو نوری کلمات تھے ان کی عظمتوں کا احساس تھا۔ جب آخری وقت آیا، کبھی سانس ٹوٹتا، کبھی سانس جڑتا، اچانک میں نے اس وقت پوچھا، بابا آپ فرماتے تھے کہ جو آل پاک سے محبت کرتا ہے اس کا آخری سانس کامیاب ہو جاتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کے نور کے چھاؤں میں، اللہ کے دربار میں اس کی روح پیش ہوتی ہے۔ آپ اپنے بارے بتائیے۔ شیخ عبد الواحد کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، اپنی طاقت جمع کر کے کہنے لگے، احمد مبارک ہو، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ پھر ہم تفریق کریں، پھر ہم تقسیم کریں، پھر ہم خلیج قائم کریں، یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ کوئی سنیت نہیں ہے، یہ کوئی شیعیت نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، پوری امت اس حوالے سے ایک نقطے پہ کھڑی ہے، جس رگ میں رسول اللہ کا خون موجود ہے وہ محبت کے بھی قابل ہے، احترام کے بھی قابل ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تیاری کے حوالے سے ذرا اور بھی مواد تھا، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ بات کو سمیٹ لوں۔ توجہ چاہتا ہوں، شاید پہلے بھی کسی موقع پر یہ بات میں نے یہاں سنائی تھی، وہ مجھے اس لیے اندازہ ہوا کہ ہمارے عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، شاپ دکینہ آئیں ساڈی دا، عمر فیبرکس والے عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری کا ایشو تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی، یہ عمل میں نہ کر لوں؟ تو مجھے خوشی ہوئی کہ شکر ہے میری باتیں ساری ہوا میں نہیں جاتی۔ سمجھ آئیے، اکثر بولنے والوں کی ساری باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں، وقتی طور پہ ہو ہا ہوتی ہے، نہروں کی گونج ہوتی ہے، ویلوں کی برسات ہوتی ہے،
شوشا بنتا ہے، پر جب باہر جائیں پوچھیں کیا کہا تھا سمجھ تک کو نہیں آئی نہ۔ یہ انصاف نہیں ہے گفتگو کے ساتھ۔ توجہ چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں پوری امت میں آل پاک کی محبت، پوری امت میں آل پاک کا احترام اور عقیدت تسلسل کے ساتھ صدیوں سے جاری و ساری ہے، اور قیامت تک اس آسمان کے نیچے کروڑوں خوش نصیب رہیں گے جن کی انگ انگ میں رسول اللہ کی آل کی محبت بے قرار موجود ہوگی۔ نیشا پور ایران کا شہر ہے۔ آپ میں سے کوئی ایران گیا یا نہیں گیا؟ چونکہ مجھے اتفاق ہو چکا ہے، مجھے لوکیشن کا بڑا اندازہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی جنوبی پنجاب، شمالی علاقے ہوتے ہیں نا، تو وہاں بھی شمالی علاقے ہیں۔ جس طرح ہمارے شمالی علاقے پنڈی سے آگے سارا ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں کے شمالی علاقے بھی ٹھنڈے ہیں۔ وہیں تبریز بھی ہے، وہیں اصفہان بھی ہے، اور وہیں نیشا پور بھی ہے، وہیں مشہد پاک بھی ہے۔ اب آپ کو آسانی ہو گئی۔ مشہد وہاں حضرت امام علی رضا تشریف فرما ہے، زمین میں آرام فرما رہے ہیں، اور اس سارے خطے کو اپنے انوار و تجلیات سے توفیق کے مطابق مستفید فرما رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار حضرت امام علی رضا مشہد سے چلے نیشا پور پہنچے۔ مشہد سے نیشا پور کا سفر 120 کلومیٹر ہے۔ اونٹنی پہ سفر فرمایا، اونٹ پہ سفر فرمایا، بہت سارے خادم ساتھ تھے۔ نیشا پور پہنچے، اور نیشا پور لاکھوں لوگ، دیکھیں نا 1500 سال ہو گئے، ہم میں سے کسی نے علی رضا کو نہیں دیکھا، جعفر صادق کو نہیں دیکھا، امام باقر کو نہیں دیکھا، حضرت سجاد کو نہیں دیکھا، حضرت حسین پاک کو نہیں دیکھا، لیکن صرف تذکرہ سننے کے لیے، میرے جیسے خشک بندے سے تذکرہ سننے کے لیے آپ محبت سے دل سامنے کیے بیٹھے ہیں۔ یہ اسی محبت کا کرشمہ ہے۔ تو جب علی رضا خود سامنے ہوں گے، نیشا پور کا خوبصورت ماحول، حضرت امام علی رضا گھوڑے پہ سوار ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ زیارت کے لیے بےتاب کھڑے ہیں، اور ان لاکھوں لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی اور نہیں، اہل سنت کے 2 محدث آگے ہیں، ابو ذرا توسی اور شیخ اسلم۔ یہ 2 محدث اہل سنت کی قیادت کرتے ہوئے، یہاں کسی بزرگ نے آنا ہو، سینکڑوں لوگ باہر نکل آئیں، فیض الرحمان صاحب نے بھیرا شریف سے بلایا ہو، تو آگے یہی ہوں گے نا، آپ کو بتا رہے ہوں گے، سمجھا رہے ہوں گے، تعارف کرا رہے ہوں گے، آپ جب ملیں گے ان کو بتا رہے ہوں گے یہ فلاں دوست ہے، یہ فلاں دوست ہے۔ تو یہ ایک لیڈنگ اور قیادت کی پوزیشن ہوتی ہے۔ لاکھوں آل رسول کے دیوانے کھڑے ہیں، اور ان کی قیادت کے لیے اہل سنت کے 2 حدیث کے امام کھڑے ہیں۔ آپ کو ذہن سمجھ آ رہا ہے کہ حدیث کے امام بھی آل رسول کی محبت میں فنا تھے۔ امام علی رضا کی سواری رکی، اوپر کجاوا، مخملی پردے، ابو ذرا توسی اور اسلم رازی آگے بڑھے، ادب سے سر جھکا کر، آنکھیں نیچے کر کے، پورے جسم کو ادب کا مرقع کر کے عرض کرتے ہیں حضور یہ لاکھوں دیوانے ایک درشن کے لیے حاضر ہیں، ایک دیدار کے لیے حاضر ہے۔ امام علی رضا نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور کمال شفقت کے ساتھ پردہ ہٹایا، آگے رسول اللہ کے گیسو، چہرہ انور میں رسول اللہ کے حسن و جمال کی بےتابیت، ان کے مبارک ہونٹوں میں رسول رحمت کی دل نوازیاں، اور رگ رگ میں رسول اللہ کا دوڑتا خون۔ اب الفاظ یہاں ختم ہو گئے، کہوں تو کیا کہوں، دیکھنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی، مجمع پر کیا جادو طاری ہو گیا، کتنے لوگ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ اس بے ہوشی کی حالت میں
اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، شہید محبت ہو جاتے ہیں۔ اور اس منظر کے بارے میں ہی شاید کسی نے کہا تھا، تیرے کوچے میں پڑے ہیں ہزاروں، تیرے کوچے میں پڑے ہیں ہزاروں، امام تیرے کوچے میں پڑے ہیں ہزاروں۔ وہ ہزاروں کیسے ہیں؟ مقتول مجروح مذبوح بسم اللہ، تیرے کوچے میں پڑے ہیں ہزاروں، کچھ قتل ہوئے پڑے ہیں، کچھ ذبح ہوئے پڑے ہیں، کچھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے بس پڑے ہیں، اور کچھ یوں تڑپ رہے ہیں جس طرح جانور کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے وہ تڑپتا ہے، کچھ یوں تڑپ رہے ہیں، دیکھنے سے باز نہیں آ رہے، منہ دوسری طرف نہیں کر رہے، اپنی پوری قوت جمع کر کے اس درشن کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں۔ جب وہ مسکراہٹ اس مجمع میں پھیلی، امام اسلم توسی اور ابو ذرا رازی نے جرأت کر کے عرض کی، حضور کرم کیجئے، بندہ نوازی کیجئے، جہاں اتنی مہربانی فرمائی ہے اپنے نوری لبوں سے اور کافوری لبوں سے اپنے نانا کی کوئی حدیث تو سنا دیں۔ کوئی مصائب کا مطالبہ نہیں ہوا، توجہ ہے یا نہیں؟ نہ کوئی حدیث سنا دے۔ امام علی رضا اور مسکرائے۔ میں ہمیشہ یہاں کہتا ہوں، مجھے اگر کوئی ایسا موقع مل جائے، 15 20 40 50 بندے مجھ سے پیار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اور مجھے کہیں کچھ سناؤ، میں کوئی اپنی گھڑی ہوئی کرامت سناؤں گا، کوئی اپنے باپ کی بات سناؤں گا، کوئی دادے کی بات سناؤں گا، کوئی پردادے کی بات سناؤں گا، کوئی آگے بڑے بزرگوں کی بات سناؤں گا، تاکہ یہ پہلے عقیدت سے قابو آئے ہوئے ہیں، مزید ان کو پھنسایا جائے، مزید ان کی عقیدت کو کیش کر کے اپنے معاملات کو درست کیا جائے۔ میرا مزاج یہ ہے، اور امام علی رضا کا مزاج کیا ہے؟ بات یہ سمجھانی ہے۔ امام علی رضا کو نے دیکھا لاکھوں لوگ میری محبت میں وارفتہ کھڑے ہیں، اپنی ساری توانائیاں، اپنا سب کچھ میرے ایک ابرو کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے جمع ہے۔ اب میں انہیں جو بھی سناؤں یہ قابو آ جائیں گے، لیکن امام علی رضا بولے تم نے کہا حدیث سناؤ تو سنو۔ امام علی رضا کہتے ہیں میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، موسیٰ کاظم نے حضرت جعفر صادق سے سنا، حضرت جعفر صادق نے امام باقر سے سنا، امام باقر نے امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے حسین پاک سے سنا، حسین پاک نے علی مولا سے سنا، مولا علی نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے اللہ سے سنا۔ یہ خدمت دین ہے، یہ خدمت اسلام ہے، یہی آل کرام کا امتیاز بھی ہے اور ان کی معراج بھی ہے۔ وہ لوگوں کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ رسول اللہ سے ہے، لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو دین سے ہے، لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو کلمے سے ہے، لوگوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا جو قرآن سے ہے، لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو خدا سے ہے، اس کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میں نے راوی آپ کو بتا دیے، پھر بعد میں بھول نہ جاؤں۔ وہ عمر فاروق صاحب والی بات بزرگوں نے لکھا ہے، جس کو پاگل پن کا دورہ پڑ جائے، نفسیاتی مریض ہو جائے، یا جس کو مرگی کا دورہ پڑ جائے، اس دورے میں، اس بے ہوشی میں یہ جو پاک نام میں نے سنائے ہیں حدیث کے، یہ پڑھ کر اس کو دم کیا جائے یا پانی پہ دم کر کے چھینٹے مارے جائیں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ بھائی جب ناموں میں یہ کمال ہے، اس وجود میں کیا تاثیر ہوگی؟ اب وہ حدیث سن لیں اور جماعت کی طرف جائیں۔ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اللہ سے سنا اور اللہ کریم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، آہا لا الہ۔ بھائی کروڑوں کرامتیں اماموں کی اکٹھی ہو جائیں اور ایک یہ رویہ ایک طرف، کروڑوں کرامتیں ایک طرف ہو جائیں اور یہ رویہ ایک طرف، اتنا ضبط ہے، اتنا کنٹرول ہے، اتنی دین کی محبت ہے،
اتنے کلمے کی محبت ہے، اتنے اسلام کی محبت ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ قلعہ ہے۔ کیا ہے؟ قلعہ۔ قلعہ سمجھتے ہو نا؟ قلعے کے اندر جب بندہ چلا جاتا تھا دروازے بند ہو جاتے تھے، اندر والا دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ جس طرح حضور نے فرمایا وضو قلعہ ہے۔ وضو، جو وضو میں رہے وہ جنوں سے بچ کے رہے گا، جو وضو میں رہے وہ دشمنوں سے بچ کے رہے گا، جو وضو میں رہے وہ سایہ اور اس قسم کی مخلوق سے بچ کے رہے گا۔ قلعہ ہے۔ تو امام علی رضا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ امام ہے، یہ اماموں کی تعلیم ہے، یہ اماموں کی تربیت ہے، یہ اماموں کی سیرت ہے، اور یہی اماموں کا پیغام ہے۔ اور میں نے اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ بیان کیا ہے، سنی وہی ہے جس کے من میں آل پاک کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہو، اور حضور کے صحابہ کے ادب اور احترام سے اس کی روح آباد ہو۔ اگر ان دونوں کشتیوں میں سوار ہو کر اہل سنت و جماعت اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو کائنات کی ساری منزلیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں شعور کے ساتھ دین حق کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جوتوں کے ساتھ جو مٹی چمک رہی ہے اس کے صدقے میری باتوں میں خلوص رکھ کے رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی محمد۔